الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ الی آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ جو انسان کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ان تمام جوڑوں پر صدقہ واجب ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی آدمی کا دو آدمیوں کے درمیان جن کا آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا ہے، کوئی فیصلہ کر دینا حق کے مطابق، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا کسی آدمی کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد کروا دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کا سامان اگر تم سواری پر رکھوا دیتے ہو، اس میں اس کی مدد کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 کے قریب جوڑ رکھے ہیں، اور وہ جو جوڑ ہیں جو ہڈیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور انسان ان جوڑوں کے بل بوتے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ان جوڑوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں حرکت ہوتی ہے اور انسان ایک طاقت پکڑتا ہے۔ ان جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تو اب ان جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے لیے بہت سارے طریقہ کار حدیث کے اندر ملتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ان جوڑوں کے صدقے کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اگر دن میں اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو صبح کے وقت نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو طلوع آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد اشراق کی نماز جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے جوڑوں پر جو صدقہ تھا اس کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی دیگر اعمال کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جو صدقہ ہے۔ ان میں سے اہم ترین عمل وہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم کسی دو آدمیوں کے درمیان کسی بھی جھگڑے کے حوالے سے وہ لڑ رہے ہیں تو تم ان کی صلح کروا دو اور ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کر دو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہمارے سامنے بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس جھگڑے کو انجوائے کرنا اور اس کو دیکھنا اور اس کی ویڈیوز بنانا یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ تم اگر ہو سکے تو ضرور ان کے درمیان صلح کروا دو، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات فرمائی کہ اگر تم کہیں راستے میں چل رہے ہو اور تم یا کہیں کسی جگہ پر کھڑے ہو تو تمہیں نظر آئے کہ کوئی آدمی اپنی سواری پر چڑھنا چاہ رہا ہے تو چڑھ نہیں سک رہا، تو تمہارا اس حوالے سے مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، تو بعض اوقات اس پر سوار کے لیے چڑھنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس حوالے سے بھی اس کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ اپنی سواری پر کوئی سامان رکھ رہا ہے، اپنی سواری پر کوئی سامان اس کے اوپر لوڈ کر رہا ہے اور اس پر بوجھ لاد رہا ہے، تو تم اگر اس معاملے میں اس کی مدد کر دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی کے اوپر اپنے کسی سامان اٹھانے والی گاڑی کے اوپر کوئی چیز لاد رہا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر لوڈ کر رہا ہے، اور اس کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہم اگر آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی مسلمان کی اتنی سی مدد کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ آپ سارا دن یہ والا صدقہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھی سی باتیں بتائیں، لوگوں کو حلال کی طرف لے کے آئیں، حرام سے بچنے کی تلقین کریں، تو یہ آپ کا ایک ایک کلمہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ہر وہ قدم
جو تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہو، یعنی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کو صدقہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، انسان کا نماز کے لیے آنا اور مسجد کی طرف قدم کا اٹھانا، ایک ہی قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ ادا کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور آخری بات آپ نے اس حدیث میں فرمائی وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ انسان راستے میں کہیں چل رہا ہے اور راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور راستے کو صاف کر دینا، آنے والوں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے راستے کو صاف کر دینا، فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم روز ہمارے سامنے، ہمیں اس طرح کے مواقع میں اثر آتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو ادا کر سکیں، لیکن بعض اوقات ہم نہیں کرتے، یا تو ہمیں ان کے اجر کا نہیں پتہ، یا ہم سستی اور کوتاہی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی نیک عمل وہ حقیر نہیں ہوتا، کوئی بھی نیک عمل معمولی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام ہو ضرور اس کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔